السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ 3 کی تلاوت، ترجمہ اور تفسیر۔ رب زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ۔ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينِ الیس اللہ بأحکم الحاکمین۔ ترجمہ۔ انجیر کی قسم اور زیتون کی اور طور سینین کی اور اس امن والے شہر کی کہ ہم نے انسان کو بہت اچھی صورت میں پیدا کیا، پھر رفتہ رفتہ اس کی حالت بدل کر پس سے پست کر دیا، اس کی حالت کو بدل کر پس سے پست کر دیا، مگر جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے بے انتہا اجر ہے۔ تو اے آدم زاد، پھر تو جزا کے دن کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ اللہ رحمان نے تمام بنی آدم سے سوال کیا ہے کہ پھر روز جزا کو کیوں جھٹلاتا ہے؟ کیا اللہ سب سے بڑا حاکم نہیں ہے؟ تفسیر۔ سورہ 3 کا مطلب ہے انجیر۔ یہ مکی دور کے ابتدائی زمانہ میں نازل شدہ صورتوں میں سے ہے، کیونکہ اس دور میں نازل ہونے والی صورتوں کا سا انداز بیان ہے جس میں اختصار کے ساتھ آخرت میں جزا اور سزا کی ضرورت واضح کی گئی ہے۔ اس کا موضوع بھی جزا سزا کا اثبات ہے۔ سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے ظہور کے مقدس مقامات فلسطین، طور سینا اور مکہ مکرمہ کی قسم کھا کر بطور دلیل فرمایا گیا ہے کہ اللہ نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا، اس کے اندر نبوت جیسے بلند ترین منصب کے حامل لوگ پیدا ہوئے، لیکن اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود کچھ انسان وہ ہیں جو اس بہترین ساخت میں پیدا ہونے کے باوجود برائی کی طرف مائل ہیں اور اخلاقی پستی میں گرنے کے بعد وہاں تک پہنچ گئے ہیں جہاں ان سے زیادہ نیچ کوئی دوسری مخلوق نہیں۔ دوسرے وہ ہیں جو ایمان، عمل صالح کا راستہ اختیار کر کے ان بلندیوں تک جاتے ہیں جہاں فرشتے بھی ان سے رشک کرتے ہیں، یعنی ان لوگوں پر فرشتے بھی رشک کرتے ہیں۔ اور دیکھیے، جب آدم علیہ السلام کی اللہ نے تخلیق فرمائی تو فرشتوں کو بھی کہہ دیا کہ سجدہ کرو، تو کوئی تو بات اللہ نے کوئی خصوصیات تو رکھی ہے نا ہم انسانوں میں۔ یہ سوچنے کا مقام ہے، سوچنے والی بات ہے یہ۔ اب جبکہ انسانوں کی یہ مختلف اقسام ہیں تو مرنے کے بعد جزائے اعمال کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ اگر پستی میں گرنے والوں کو کوئی سزا اور بلندی پر چڑھنے والوں کو کوئی جزا نہ ہو
اور دونوں کا انجام یکساں ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی خدائی میں کوئی انصاف نہیں ہے۔ حالانکہ انسان کی فطرت اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ یہ کیسے تصور کیا جا سکتا ہے کہ اللہ جو سب حاکموں سے بڑا حاکم ہے وہ انصاف نہ کرے۔ تو توکل اللہ، ہر معاملے میں اللہ پر بھروسہ رکھنا، یقین رکھنا اور اسی سے مانگنا، کیونکہ اس دنیا سے لے کر آخرت تک کا مالک اللہ ہے۔ میری ایک ہمبل گزارش ہے کہ ہم سب کو اللہ پاک، دعا بھی ہے اور گزارش ہے کہ ہم سب قرآن سے جڑنے والے بنیں۔ قرآن ایک خزانہ ہے، اس میں سے اس کی تہ تک جا کر اپنی کوشش بھر، اپنی بساط بھر وہ سیپی نکالنے کی کوشش کریں اور عمل شروع کر دیں۔ جزاک اللہ۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ کہا سنا معاف، اگر میری کسی ویڈیو میں کوئی غلطی ہو جاتی ہے درگزر کر دیا کیجیے، کیونکہ میں سیکھنے کے مراحل میں ہوں اور سیکھنے کے لیے ہی بیٹھی ہوں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ حافظ۔